السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر مشتاق قمر، اور آج جو میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں یہ علاج ہے ہارمونز کی بیماری، یعنی کہ ہارمونز کا امبیلنس ہونا یا ہارمونز کا ڈسٹرب ہونا یا ہارمونز کا کم زیادہ ہو جانا۔ تو یہ ہارمونز کی بیماری ہے کیا، کیوں ہوئی، کیسے ہوئی، یا اس کا آگے تدارک کیا ہو سکتا ہے، یا اس کی اور علامتیں کون کون سی ہو سکتی ہیں۔ دیکھیں، سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں ان پیشنٹس میں نابالغ بچیاں بھی ہوتی ہیں، بالغ بھی ہوتی ہیں، شادی شدہ بھی ہوتی ہیں، غیر شادی شدہ بھی ہوتی ہیں، لیکن اکثر جو ہمارے پاس پیشنٹ آئے ہیں ان میں شادی شدہ بھی ہیں اور غیر شادی شدہ دونوں طریقے کے پیشنٹ بھی آ جاتے ہیں۔ اب یہ بیماری ہے کیا؟ یہ دراصل ہمارے انسانی جسم میں یہ حرام مغز سے لے کر ناف کے نیچے تک جگہ جگہ ہارمونل گلینڈز بنے ہوئے ہوتے ہیں، جہاں سے یہ ہارمونز جو ہے وہ پروڈیوس ہوتے ہیں، اور ان کا کام ہوتا ہے جسم کے خون میں شامل ہو کر یہ ہمارے اعضاء تک پہنچنا اور اعضاء کی نشو و نما کرنا۔ جب یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں اور جو ہارمونل گلینڈز ہوتے ہیں ان کا منہ زیادہ کھل جاتا ہے یا تنگ ہو جاتا ہے، تو اس صورت میں یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ جب یہ ڈسٹرب ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد یہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارے جسم کو جو اعضاء کا نشو و نما ہوتی ہے تو وہ نشو و نما کے بجائے یہ ہمیں اور مزید بیمار کر دیتے ہیں، بیمار بنا دیتے ہیں۔ اب بیماری تو آ گئی، اب اس کی وجوہات ہیں، وہ وجوہات کیا ہیں؟ اس میں سب سے جو بڑی وجہ ہے وہ ہے ہمارا لائف اسٹائل۔ آج کل ہم نے لائف اسٹائل اپنا بہت خراب کیا ہوا ہے، اسپیشلی ہمارے نوجوان نسل نے بہت زیادہ لائف اسٹائل خراب کر دیا ہے، جس کی بنا پر ہارمونز کی ڈسٹربنس ہو جاتی ہے۔ اب اس میں ایک تو گرم اشیاء کا زیادہ کھانا، جنک فوڈ کھانا، یعنی کہ باہر کا کھانا کھانا، گھر کا کھانا چھوڑ دینا۔ دوسرا اس کے علاوہ جیسے کہ دائمی قبض، اگر دائمی قبض رہتا ہے تو اس صورت میں بھی آپ کو ہارمونز کی بیماری کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ کھانے کے بعد ہم ایکسرسائز نہیں کرتے اور واکنگ نہیں کرتے، یا ایکسرسائز عام روٹین میں بھی نہیں کرتے، کھانے کے بعد فوراً لیٹ جانا، یا کچھ ایسے مریض آ جاتے ہیں کہ جس میں ہمارے پاس فیمیل کچھ ایسی آتی ہیں کہ جن کی ورکنگ ہوتی ہے، یعنی کہ ایک سیٹ پر بیٹھ کر ورکنگ کرنا، تو ان کی ورکنگ تقریباً 8-10 گھنٹے کی ورکنگ ہوتی ہے ایک جگہ پر بیٹھے بیٹھے، تو ان کی واکنگ نہیں ہوتی، ان کی ایکسرسائز نہیں ہوتی، اس کی بنا پر بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور سب سے جو خاص جو اس کی وجوہات ہیں، جیسے کہ میں نے کہا فولاد کی کمی۔ اب اس کا یہ تو وجوہات ہو گئیں، لیکن اس میں جو بیماریاں آتی ہیں وہ کون کون سی بیماریاں ہیں؟ اس میں جو کچھ خاص بیماریاں ہیں وہ میں آپ کو گوش گزار کر رہا ہوں۔ اس میں سب سے جو خاص بیماریاں ہیں جیسے کہ ایام کی بے ترتیبی، ایام حیض کی بے ترتیبی۔ اب یہ ایام حیض کی بے ترتیبی جب آ جاتی ہے، یہ جو بلوغت کی عمر کے بعد ایام حیض میں بے ترتیبی اس میں آ جاتی ہے، لیکن جب بلوغت سے پہلے جو بچیاں آتی ہیں ان کے اندر جو علامتیں آ رہی ہیں ان میں تھائرائڈ کے کیسز آ رہے ہیں، یا ہائپر تھائرائڈ وہ کیسز بھی اس میں آ سکتے ہیں۔ دوسرا اس کے علاوہ پی سی او ڈی کے کیسز بھی اس میں آ رہے ہیں، ان میں جوان عورتوں میں بھی یہ پی سی او ڈی کے کیسز آ رہے ہیں ہمارے پاس، یا جیسے کہ موٹاپا ہو جانا، یا جسم کے اندر غیر ضروری بال پیدا ہو جانا، چہرے کے اوپر زیادہ تر وہ نمایاں ہو جاتے ہیں، یا مختلف حصوں میں غیر ضروری بال زیادہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ سے یہ پیشنٹ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ اب اس کا علاج کیسے کیا جائے۔ اکثر جو ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں ان میں کچھ ایسے پیشنٹ بھی آتے ہیں کہ جو ٹوٹکے استعمال کر کے، جسے کسی نے ٹوٹکا بتا دیا وہ استعمال کر لیا، اب اس ٹوٹکوں سے کیا ہوتا ہے کہ وہ بیماری ختم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو میرا مشورہ یہ ہوتا ہے کہ بجائے آپ ٹوٹکے استعمال کرنے کے کسی مستند ڈاکٹر سے رجوع کر لیں، وہ بہتر ہوتا ہے۔ اب یہ بیماری تو ہو گئی، اب اس کا علاج ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں، یا اس کا علاج کیا ہے؟ دیکھیں، سب سے جو خاص چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، لازمی سی بات ہے ڈاکٹر آپ کی ہسٹری جان کر ہی آپ کو اس طریقے سے علاج بتا دیتا ہے، لیکن آپ کو میں اس کا ایک مشترکہ طور پر جو اس کا علاج بتا رہا ہوں وہ آپ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ کو اپنی لائف اسٹائل تھوڑی سی چینج کرنی پڑے گی۔ اگر آپ نے صحت مند ہونا ہے، اگر آپ نے اس بیماری کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو آپ کو لائف اسٹائل لازمی چینج کرنا پڑے گا۔ اگر آپ لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے، آپ خواہ کسی بھی ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں گے، کبھی بھی آپ اس بیماری سے جان نہیں چھڑا سکتے، کیونکہ یہ بیماری ہی ایسی ہے۔
اب اس میں جو ایک میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں بیان کی کہ پی سی او ڈی کی جو بیماری آتی ہے، یہ پی سی او ڈی کی بیماری اکثر جو ہے جو شادی شدہ خواتین ہیں ان کے اندر بھی یہ زیادہ آ جاتی ہے، یا زیادہ تر جو ایسا دیکھا جاتا ہے کہ جیسے کہ اگر شادی ہو گئی، ایک صحت مند کپل کی شادی ہو رہی ہے، لیکن وہ 2 سال تک ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ان کے یہاں کوئی اولاد کی خوشخبری نہیں آ رہی، تو وہ پی سی او ڈی کے بیماری میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتے ہیں، لیکن جو کیسز آئے ہیں وہ پی سی او ڈی کے کیسز زیادہ آئے ہیں۔ اب اس صورت میں جو اس کا علاج ہے وہ علاج کیا ہوگا؟ دیکھیں، اس میں آپ کو جیسے میں نے کہا کہ لائف اسٹائل تھوڑا سا چینج کرنا ہوگا، اس میں کھانا سب سے زیادہ اہم رول ادا کرتا ہے۔ آپ کا کھانا آپ کے صحت پر زیادہ انحصار کرتا ہے۔ جو آپ کی صحت ہے یہ کھانے کے اوپر جب انحصار کرتی ہے تو اس میں آپ کو جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ اس کی وجوہات میں یہی ہے کہ آپ باہر کا کھانا کھاتے ہیں، جنک فوڈ زیادہ کھاتے ہیں، گرم اشیاء زیادہ کھاتے ہیں، ان چیزوں کو ترک کر دینا ہے۔ اب اس کے علاج میں جو کھانے ہیں وہ میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں۔ ایک تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہری پتیوں کا رس۔ اب ہری پتیوں کے رس میں کون سی ہری پتیاں ہیں؟ اس میں سب سے جو خاص چیز ہے وہ پالک ہے۔ پالک کا رس آپ زیادہ پیا کریں، کیونکہ پالک کا رس زیادہ پینے سے ایک تو آپ کے ہارمونز جو ڈسٹرب ہو چکے ہیں وہ ان کے اندر اللہ کے حکم سے بہتری آ جاتی ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ آپ ہری پتیوں میں جیسے کہ پالک لی، ہرا دھنیا، ہرا پودینہ، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے سلاد پتہ یہ آپ نے لیا، اور کھیرا ایک اس کے اندر ڈال دیا، لیمو ہلکا سا آدھا لیمو اس کے اندر آپ نے نچوڑ کے ڈال دیا، ادرک ڈال دیا اس کے اندر، تو یہ آپ کا ایک شیک بن جائے گا۔ یہ آپ شیک دن میں 2 بار پی سکتے ہیں، یعنی کہ صبح اور شام رات سونے سے پہلے یہ 2 بار پی سکتے ہیں، تاکہ آپ کے جو اندر ہارمونز کی ڈسٹربنس ہو رہی ہے یہ اللہ کے حکم سے 1-2 ہفتے کے اندر بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ جو آپ کھانے میں استعمال کریں گے پالک، لیکن پالک کا کوشش کریں کہ پکی ہوئی پالک آپ استعمال نہ کریں، کیونکہ پکی ہوئی پالک آپ کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ آپ پالک جو کھانی ہے آپ نے کچی پالک کھانی ہے، یا کچا پکا پالک آپ نے وہ کھانا ہے۔ دوسرا، آپ نے گوشت کے بجائے مچھلی کا استعمال کرنا ہے، کیونکہ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جب تک آپ پرہیز نہیں کریں گے، آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج نہیں کریں گے، میں بار بار یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنے لائف اسٹائل کو چینج کرنا پڑے گا یہاں پر آپ کو۔ اگر نہیں کریں گے تو یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے۔ آپ خواہ امریکہ چلے جائیں، کینیڈا، آسٹریلیا چلے جائیں، انگلینڈ چلے جائیں، لیکن یہ بیماری اس طرح آسانی سے نہیں جا سکتی جب تک آپ اپنا لائف اسٹائل چینج نہیں کریں گے۔ اس میں آپ مشرومز کا استعمال کر سکتے ہیں، کدو، شکرکندی اور پھول گوبھی، اس کا بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ انار کا رس یہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ سرکہ آپ سلاد میں استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرا، اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ جیسے کہ پھول گوبھی آپ اس کو بنانے کے لیے آپ یہ یاد رکھ لیجیے، کوئی بھی سالن بنائیں، اس بیماری میں کوئی بھی سالن بنائیں تو زیتون کا تیل اور ناریل کا تیل، یہ 2 تیل استعمال کریں۔ آپ کوکنگ آئل یا گھی کوئی بھی استعمال نہ کریں تو وہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ اگر آپ کوکنگ آئل یا گھی استعمال کریں گے تو وہی آپ کی بیماری ختم تو نہیں ہوگی لیکن وہیں پر رک جائے گی، ختم نہیں ہوگی۔ اگر آپ اس کی جگہ زیتون کا تیل استعمال کرتے ہیں یا ناریل کا تیل استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی بیماری جڑ سے ختم ہو جائے گی۔ یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس طریقے سے اگر آپ اپنا علاج کرتے ہیں اور جو ترتیب آپ کو ڈاکٹر بتاتے ہیں آپ اس ترتیب سے چلیں، اگر آپ اس ترتیب سے چلیں گے تو آٹومیٹکلی آپ کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ اس میں ایک اور میں آپ کو علاج بتا رہا ہوں، اس کا یہ علاج جو ہے یہ ایک اس کا کامل علاج ہے، اس کو آپ ذرا نوٹ کر لیجئے۔ اس میں آپ نے لینے ہیں السی کے بیج، اور اس کو میں آپ کو بنانے کا طریقہ بھی آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا کہ کس طریقے سے آپ نے اس کو بنانا ہے۔ السی کے بیج لینے ہیں آپ نے 20 گرام، کدو کے بیج لینے ہیں 20 گرام، کلونجی آپ نے لینی ہے 10 گرام، سفید زیرہ آپ نے لینا ہے 10 گرام، دار چینی، یہ دار چینی آپ نے 5 گرام لینی ہے، اور اجوائن لینی ہے آپ نے 10 گرام۔ اب یہ باقی تمام اشیاء جتنی بھی ہے جس میں آپ کے دار چینی کے علاوہ، دار چینی اور اجوائن کے علاوہ باقی جتنی اشیاء ہیں، آپ کی السی کے بیج ہو گئے یا اس میں کدو کے بیج ہو گئے، کلونجی ہو گئی، سفید زیرہ ہو گیا، ان 4 اشیاء کو آپ نے توے پہ ہلکا سا گرم کرنا ہے۔ گرم کرنے کے بعد پھر اس کے بعد آپ نے اس کو سفوف بنانا ہے، باقی تمام اشیاء کو بھی آپ نے سفوف بنا دینا ہے۔ تو یہ سفوف بنانے کے بعد آپ نے 1000 ملی گرام کے کیپسول لینے ہیں، یا آپ کو پنسار اسٹور سے یا آپ کو ہربل اسٹور سے یا آپ کو میڈیکل اسٹور سے آسانی سے مل جاتے ہیں خالی کیپسول 1000 ملی گرام کے۔
1000 آپ نے mg کے کیپسول لے کر وہ کیپسول بھر لینے ہیں. اگر آپ کیپسول نہیں لینا چاہتے، نہیں بھرنا چاہتے، تو اس صورت میں ایک کھانے کا چمچ دن میں 3 بار کھانے کے بعد یہ آپ استعمال کریں. لیکن یہ یاد رکھ لیجئے کہ جس طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے وہ طریقہ آپ نے لازم استعمال کرنا ہے. دوسرا، اس کے علاوہ ایک اور چیز جو خاص ہے وہ بھی میں آپ لوگوں کی گوش گزار کر رہا ہوں. اس میں جو آپ کھانے کے اندر نمک استعمال کرتے ہیں وہ لال نمک استعمال کریں، کیونکہ لال نمک استعمال جو ہے یہ وٹامنس کا حصول ہے. آپ وائٹ نمک جو استعمال کرتے ہیں یا آیوڈین نمک استعمال کرتے ہیں وہ آپ بالکل نہ کریں، بالکل بند کر دیں. وائٹ نمک اس کی جگہ آپ استعمال کریں، جس کو ہمالیہ نمک کہا جاتا ہے. تو یہ آپ نمک استعمال کریں، وہ آپ کی صحت کے لیے اور اس بیماری کو ختم کرنے کے لیے نہایت ہی مفید ہے. تو یہ آپ استعمال کریں انشاءاللہ العزیز. اللہ کے حکم سے یہ 2 سے 3 ہفتوں کے اندر اندر پی سی او ڈی جیسی بیماری کو بھی بالکل جڑ سے خاتمہ ہو جاتا ہے. اور جو یہ غیر ضروری بال آ جاتے ہیں اس کی گروتھ بالکل کم ہو جاتی ہے. جو آپ کے پہلے غیر ضروری بال 1 ہفتے کے اندر اندر کافی بڑھ جاتے تھے، اب وہ بال آپ کے یہ 1 ہفتے کے علاج سے، صرف 1 ہفتے کے علاج سے وہ 1 ہفتے کے